جب بھی کوئی نیکی کرنا چاہیں اور نیکی کا ارادہ کر لیں اور پھر دل کہنے لگے مت کرو، سمجھیے کہ شیطان آپ کے پشت پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے، شیطان آپ کو بہکا رہا ہے۔ ابھی میں نے اشارہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی کرنے چلے تو شیطان نے اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی بہکایا تھا، ابراہیم خلیل اللہ کو بھی بہکایا تھا، بی بی ہاجرہ کو بھی بہکایا تھا، مگر ہر جگہ سے شیطان ناکام ہو گیا، ہر جگہ سے شیطان ناکامی کا منہ دیکھا، ہر جگہ سے شیطان نا امید ہو گیا، کیونکہ یہ اللہ والے تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے، اور اللہ کے محبوب بندوں پر شیطان کا حربہ نہیں چلتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں پر شیطان کا عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا محبوب بندہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے وہ عمل کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ صرف جانور کی قربانی ان دنوں کر دینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہم اگر جھوٹ کے عادی ہیں تو جھوٹ بولنا ترک کر دیں، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ اگر ہم گناہ کے عادی ہیں، گناہ کرنا ترک کر دیں، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ اگر ہم غریبوں کو ستاتے ہیں، ستانا، ظلم کرنا بند کر دیں، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، یہ بھی بہت بڑی قربانی اور نفس سے مجاہدہ ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے نفس سے مجاہدہ کیجئے، انشاءاللہ تعالی سب سے بڑے مجاہد آپ کہلائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا مجاہد کون ہے اور جہاد اکبر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا جانیں، ہم تو کچھ نہیں جانتے، سب تو آپ جانتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم۔ صحابہ اکرام کا یہ طریقہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا یہ جانتے ہو، تو بھلے صحابہ جانتے ہیں مگر پھر بھی کہتے کہ اے اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول جانے، اللہ اس کے رسول کو ان چیزوں کا علم ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے، اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضویہ میں بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام کی جمع غفیر تھی، 1.25 لاکھ صحابہ اکرام بھی ساتھ میں تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ اکرام جان رہے تھے ہم مکہ میں ہیں، صحابہ جان رہے تھے ہم حج کے لیے آئے ہیں اور حج مکہ ہی میں ہوتا ہے، مگر صحابہ اکرام خاموش رہے، کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ اکرام خاموش رہے اور کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول جانے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایو یوم ھذا، کون سی تاریخ ہے، کون سا دن ہے؟ سارے صحابہ جان رہے تھے آج 10ویں ذی الحج ہے، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے۔ چاہتے تو صحابہ کہہ دیتے یا رسول اللہ آج ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے، مگر کسی نے کچھ نہیں جواب دیا، بلکہ جواب دیا تو کیا دیا؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول جانے۔ اب آپ بتائیے، جب صحابہ اکرام کا دور ختم ہوا، تابعی کا دور آیا، تو تابعی نے صحابہ سے کہا، جب حضور نے کہا تھا کہ یہ کون سا شہر ہے تو تم لوگ جانتے تھے مکہ ہے، کیوں نہیں جواب دے دیا تھا؟ حضور نے پوچھا تھا آج کون سی تاریخ ہے، تم لوگ جانتے تھے کہ 10ویں ذی الحج ہے، کیوں نہیں جواب دے دیا تھا؟ جب حضور نے پوچھا تھا ہم کس جگہ پر ہیں، تم لوگ جانتے تھے، کیوں تم لوگوں نے جواب نہیں دے دیا؟ تو جانتے ہیں صحابہ نے کیا کہا اے تابعی، تم لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا ہے، میری ان آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے، حضور کے رہن سہن کو دیکھا ہے، حضور کی خلوت کو دیکھا ہے، حضور کی جلوت کو دیکھا ہے، حضور کے نشست و برخاست کو دیکھا ہے۔ ہم جانتے تھے، ہم کہہ سکتے تھے یہ مکہ ہے، ہم کہہ سکتے تھے یہ 10ویں تاریخ ہے، ہم کہہ سکتے تھے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، مگر جانتے ہو ہم نے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ اگر ہم کہہ دیتے یہ مکہ ہے اور حضور کہہ دیتے یہ مدینہ ہے تو مدینہ ہو جاتا، اگر ہم کہہ دیتے یہ ذی الحجہ ہے اور حضور کہہ دیتے نہیں یہ محرم کا مہینہ ہے تو محرم کا مہینہ ہو جاتا، اگر ہم کہہ دیتے آج 10ویں تاریخ ہے اور حضور کہہ دیتے 10ویں تاریخ نہیں آج 15 تاریخ ہے تو 15 تاریخ ہو جاتی، کیونکہ ہم جانتے وہی ہیں جو حضور ہمیں کہتے ہیں، ہم مانتے وہی ہیں
جو حضور ہمیں کہتے ہیں، حضور جس چیز کو جو کہہ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہی کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں نے غنیمت اسی میں سمجھا کہ ہم کچھ نہ کہیں، حضور جو کہیں اسی پر آمنا صدقنا کریں، اسی پر ہم ایمان لاتے ہیں، اسی کو ہم سچ مانتے ہیں۔